السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص کو ریح خارج ہونے کی بیماری ہے، یعنی اس کو گیس کے نکلنے کا مرض بیماری ہے، تو وہ شخص کیا کرے؟ یعنی وہ عبادت کیسے کرے گا، نماز کیسے پڑھے گا؟ مثلا کسی شخص کو بار بار ریح کے نکلنے کی بیماری ہو، یعنی پیٹ میں سے گیس کے نکلنے کی بیماری ہو، اور وہ بیماری اس کو بار بار لاحق ہو، اور بار بار اس کا ریح، اس کا گیس نکلتے رہتا ہو، ایک نماز میں کئی مرتبہ وضو کی حاجت ہو جاتی ہو، ضرورت پیش آ جاتی ہو، تو ایسا شخص کیا کرے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو مسلسل لگی ہوئی رہتی ہے، کہ ذرہ برابر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، بنا کسی اختیار کے یہ بیماری انہیں لگی ہوئی رہتی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو بے اختیار، یعنی جس بیماری میں آدمی کا کوئی دخل نہ ہو، ریح کے خارج ہونے کی بیماری ہو، یعنی گیس کے نکلنے کی بیماری ہو، تو وہ شخص معذور کے درجے میں ہو جائے گا۔ یعنی شریعت نے جن عذر والوں کو چھوٹ دی ہے تو اس کے درجے میں ہو جائے گا، یعنی کسی نماز کے پورے وقت میں اتنا وقفہ نہ گزرے، اتنا وقت بھی نہ گزرے کہ وہ فرض نماز ادا کر سکتا ہو، یعنی ایک نماز میں کئی مرتبہ بے اختیار اس کی ریح خارج ہوتی رہتی ہے، اس کا گیس نکلتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے، یعنی اس وقت سے متعلق جو نمازیں ہیں، جیسے فرض ہو گئی، واجب ہو گیا، سنت ہو گیا، نفل نمازیں ہو گئی، قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی، اب دوسری نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا، ساتھ میں گندگی وغیرہ اگر لگی ہو تو اس کو بھی دھونا پڑے گا۔ ریح کے نکلنے کی وجہ سے، گیس کے نکلنے کی وجہ سے وقت کے اندر اس کے وضو کو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک وضو سے ایک وقت میں جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں تو وہ تمام نمازیں پڑھ سکتا ہے۔